یعنی کہ فرمایا کہ جب کوئی ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے نا یا اللہ، تو اللہ اس کو ایک دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک، کہتے ہیں نا لبیک کتنا جو ہے نا کتنا میٹھا لفظ ہے، لبیک میں حاضر ہوں۔ یار ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے لبیک یا اللہ ہم حاضر ہیں، اب تم ایک دفعہ کہو نا یا اللہ تو اللہ فرماتا ہے لبیک اے بندے میں حاضر ہوں۔ اور جب کوئی گناہگار بندہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ کو 2 دفعہ ارشاد کرتا ہے۔ فرمایا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لبیک بندے مانگ، جو مانگے گا تجھے کیا جائے گا۔ یار ابھی ہے نا اتنے مسئلے ہیں میرے، یار میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، میرے گھر میں جو ہے نا روزی برکت نہیں، امی بیمار ہے ابو بیمار ہے، یہ مسئلہ ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار کا ٹینشن ہے، قرضہ دینا ہے، دکان کے پیچھے کیس ہوا ہے، گھر میں جو ہے نا مسئلے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، میری شادی نہیں ہوگی، بس اپنا اپنا سوچو، میری شادی نہیں ہو رہی، میرے کو وہاں شادی کرنی ہے وہاں نہیں ہو رہی، یہ سارے مسئلے نا آج قسم خدا کی ایک جھٹکے میں حل ہوتے ہیں۔ آپ نا آج ہم بات کرتے ہیں اللہ سے، آپ بس تصور کریں، بس یہ نہیں کہ بہت لمبی مختصر، بس 15 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا ختم کر دیں، 15 منٹ میں صلاۃ و سلام ہو جائے، لیکن اب بالکل تک اور سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے ٹھیک ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے نا یہ چھوٹے میرا کھڑے ہو گئے چھوٹا سا بچہ ہے، ایک اور بچہ کھڑا ہو، ابھی یہ میرے پوتے ہیں ایک طرح سے ادھر پہ کھڑے ہو، سلمان کھڑے ہو، یہ نا یہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے، یار ان بچوں کو بیٹھ لو، یہ ادھر پہ شاہ صاحب کو اور یہ سارے ہی میرے بتا رہا ہوں یار، میرا ایک گھر میں ایک میرا پوتا ہے علی، آپ کا علی رضا ہے، آپ کا ہارون ہے، یار یہ بچہ اس بچے کو کوئی ہے نا کچھ ہونا تو مجھے نا یہ سمجھ جائے یار اس وقت ہے نا فلسطین میں جو حشر ہے نا ایسے، یار میں بتاؤں ابھی جو خوبصورت بچے بیٹھے ہیں، خوبصورت جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہماری اولاد ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اولاد سب کو اچھی لگتی ہے اولاد، تو یار وہ بچے جو نا دیکھنے میں بھی ایسے خوبصورت ہوتے ہیں، مطلب ایسے بھولے والے واقعی پھول کی طرح، یہ ہمارے مطلب ہے نا یہ انگریز اور پٹھان جو ہے نا ان کے سامنے کچھ نہیں، یہ ایسے بچوں کو ایسے نہیں کہ چلو مار دیا گر گئی بلڈنگ مر گئے، نہیں کیما کر کے مارا جاتا ہے، ادھر سے زخم پڑے ادھر سے زخم پڑے، یہ بچی دکھ رہے تو وہ بچی ایسی گڑیا جیسی کر وہ اس کو مار دیا، بھائی یہ سب سے بڑا ٹینشن اس وقت یہ ہے، یہ میرا آپ کا سب کا ٹینشن قسم سے حقیقت بات ہے، کھانا کھاتے نا کھانا اترتا نہیں ہے، وہ بیچارے ایسے قیمتی لوگ انبیاء کرام کی سرزمین پہ رہنے والے وہ کچرا کھا رہے ہوتے ہیں، مٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے نا بڑا خطرناک جو ہے نا وار کیا جاتا ہے، تو یہ سارے مسئلے بھائی اب یہ آؤ مل کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے آج یہ 2 مسئلے دیکھو، ہمارے اپنے مسئلے، رشتے کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، یار ایسی بیماری لگ گئی یار مجھے، یار میرے کو شوگر ہو گئی ہے، میرے کو جو ہے نا مطلب ہے نا بلڈ پریشر ہو گیا، میرے ہارٹ ہو گیا، یعنی قسم خدا کی یا ربی کہو پکارو بولو اللہ تعالیٰ سے، یار ممی گھر میں بولتا ہوں ممی یار یہ مسئلہ ہے، میری ممی بولتی بیٹا کچھ بات نہیں اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے، پپا یار یہ مسئلہ ابھی میں بھی آیا نا، ابھی کتنا ٹینشن میں تھا، میں نے امی کے ہاتھ چھوڑے، امی اب اتنی ٹینشن ہو رہی کیسے نفل ہو گئی، آج میں نے اتنے عرصے بعد جو نا 16 جو نا نفل پڑھا دی، ماں کو کہا جو ماں سے بھی محبت کرے، جو باپ سے بھی بڑھ کے محبت کرے، اور اس نے بھی کھلی آفر دی ہوئی ہے کہ مانگو کیا، اور یہ وقت وہ وقت ہے کہ خدا کی قسم اس کی طرف سے یہ آفر ہے کہ مانگو، اللہ کی رحمت جو نا یہ آفر ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ فرماؤ گے، فرماتی مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ میں اتنی بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب ہے نا دیکھو ملنے کا وقت ہے، اب یہاں سے میں جاؤں مجھے وہ بولے میں جاؤں سہری سے وہ تھپڑ مارے چل رہے تم نے تو خالی 16 نفل پڑھے تھے کو نہیں ملے گی، کیا منہ لے کے جاؤں گا پھر سہری سب کے لیے، کوئی جو بندہ نہیں آیا نا محفل میں جو یہاں ایسے مزار پہ اس کو بھی سہری مل جائے گی، بھائی مجھے نہیں ملے گی تو اب یہ بلا تجبیہ تو اس سے زیادہ یہ نعمتیں سب کے لیے مطلب مانگ لو بھائی، آ جاؤ مل کے مانگتے چلو، یا ربی کہیں، یا ربی پکارو، اللہ تعالیٰ سے 2-4 باتیں کہہ دو، یا اللہ یہ مسئلہ ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
یا اللہ ہمارے دن کھانا نہیں اترتا کرے. یا اللہ جب ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو ہم نے کل دیکھا کہ ایک بندہ روٹیاں بانٹ رہا تو کس طرح بے صبری کے ساتھ وہ روٹیاں لے رہے تھے. ہمیں تو ابھی یہاں شہری میں جو ہے نا قیمہ بھی ملے گا, تین روٹیاں بھی ملیں گی, گھر میں جائیں گے تو گھر میں بھی کھانا ہے. یا اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں. یا اللہ ان کو ایک ایک دانے کے لیے ترسایا جا رہا ہے. یا اللہ پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے. بیچارے مٹی اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں. اور یا اللہ ان یہودیوں نے, امریکیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے جب تک آخری بچہ فلسطین کا جب تک زندہ ہے ہم ان کو مارتے رہیں گے. یا اللہ امریکیوں نے, یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے اپنی اوقات دکھا دی, اپنی حقیقت, اپنی اصلیت دکھا دی. یا اللہ تو جلال فرما دے. یا اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا رب العالمین ان یہودیوں کو, امریکیوں کو تباہ اور دیش کو نابود فرما دے. یا رب العالمین جیسے ہم اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ ہیں, سکون کے ساتھ ہیں, ہمارے بچے ہمارے سامنے کھیلتے ہیں, ہمارا دل خوش ہوتا ہے. یا اللہ وہ بھی ہمارے مسلمان بچے ہیں. یا اللہ وہ ان بچوں کی بھی مدد فرما دے. یا اللہ ان کی تو بستی کی بستی تباہ ہو گئی. یا اللہ اب تو یہ دعا کرنے کا دل ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کرنا کہ ہم فلسطین کے معاملے میں خاموش رہے, مگر یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یا اللہ تیری قسم اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم جا کر جہاد کرتے, ہمیں یہاں سے جانے ہی نہیں دیا جاتا. یا اللہ ہمارا اس وقت جہاد یہی ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں تو ہم کرتے ہیں اور کریں گے. اور یا اللہ تجھ سے عرض کرتے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ان مسلمانوں کی امداد فرما دے. یا اللہ ہمارے اپنے گھر میں مسئلے ہیں. یا اللہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. یا اللہ ہمارے گھر اولاد نہیں ہے, اتنے علاج کرا لیے ڈاکٹروں سے اور ڈاکٹروں نے یہ کہا رپورٹ صحیح ہے, کسی کے لیے یہ کہا کہ نہیں اس کو اولاد نہیں ہوگی. یا رب العالمین ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں. یا اللہ ہماری دکان پہ کیس ہو گئے ہیں. یا اللہ ہماری دکان پہ نظریں بند ہو گئی ہے. یا اللہ کوئی دشمن جادو کر رہا ہے. یا اللہ ہمارے کام سارے رک گئے ہیں, بند ہو گئے ہیں. یا اللہ ہماری روزی کے دروازے بند ہو گئے ہیں. تو یا اللہ تیرے دربار میں عرض کرتے بولا تو نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور یا اللہ آج کی رات کے بارے میں تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ پکار کے کہتی ہے کہ مانگو, کیا مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. یا اللہ تجھ سے مانگتے مولا. یا اللہ ہم تو دنیا دار گناہگار لوگ ہیں. یا اللہ تو ہماری روزی میں برکت دے دے, ہمارے گھر بار میں برکت دے دے. یا اللہ ہماری یہ ٹینشن دور کر دے. یا اللہ ہمارے گھر کے جو ٹینشن ہے, امی بیمار ہے, امی کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی ہے, بہن یا بیٹی جو ہے سسرال میں اس کو داماد یا بہنوئی جو ہے اس کو تنگ کرتا ہے, اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. یا اللہ کاروباری پارٹنر جو ہے وہ صحیح نہیں چلتا, دھوکہ دیتا ہے, لوگوں نے ہمارے کاروبار پہ کیس کیے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم تو یہ معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. یا اللہ تو ہمارے معاملات کو حل فرما دے. یا اللہ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مولا انہیں ہدایت عطا فرما دے. یا رب العالمین ہماری روزی میں برکت دے دے. یا اللہ ہماری سب کی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ کچھ داماد ایسے ہیں, کچھ بہنوں ایسے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی دوسری طرف جو ہے ان کا دماغ اور دوسری طرف ان کا ذہن, اور یا اللہ جادو کے معاملات اور یہ سارے معاملات نہ اپنی اولاد کی فکر کرتے. یا اللہ یہ مسئلے ہمارے حل کر دے. یا اللہ ہماری اولاد کے یہاں اولاد نہیں ہوتی, ہمارے بچوں کے یہاں بچے نہیں ہیں. یا رب العالمین ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. یا اللہ ہمیں ادھر ادھر مانگنا پڑتا ہے, یا ہمیں پریشانی ہوتی ہے, ہمارے بچے کہتے ہیں یہ چاہیے تو ہمارے پاس نہیں ہوتا. یا اللہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں. یا اللہ تو غیر سے ہمیں کثیر روزی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں آنکھوں نے بڑا تنگ کیا ہے. یا اللہ ہماری آنکھوں نے بڑا تنگ کر دیا ہے. یا اللہ ہم جب موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا. اور یا اللہ اس میں بہت زیادہ بدنگاہی ہو جاتی ہے. جب بدنگاہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے. اور یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر بھی جاتے ہیں, ہم نہیں بھی چاہتے مگر ہم سے بدنگاہیاں ہونے لگتی.
یا اللہ مسجد میں بھی بدنگاہیاں ہونے لگتی ہیں، مدرسے میں بھی بدنگاہیاں ہونے لگتی ہیں، یا اللہ یہ سارے معاملات یا اللہ تو ہی حل کر دے مولا، ہمارے لیے تیرے سوا کون سہارا ہے یا رب العالمین، آج کی رات کی برکت سے یہ غلاظت ہمارے اندر سے دور کر دے یا اللہ، بدنگاہی کی غلیظ ترین عادت سے بچا دے یا اللہ، ہم میں سے ہمارے گھر والوں میں جس پر جادو ٹونا ہے یا اللہ، جو جادو ٹونے کے اثر میں ہے یا اللہ، ان کے جادو ٹونے اور نظر بد اور بندشوں کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ خاص طور پہ ایک ٹینشن یہ ہے، ایک مشکل یہ ہے، ایک پریشانی یہ ہے، جو رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کی حفاظت نہیں رہتی، کبھی فیس بک پہ نظر پڑ جائے تو دماغ کی اور دل کی حفاظت نہیں رہتی اور غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یا اللہ، ہم جو ہے نا مسجد میں بھی جاتے ہیں، ہم عالم بھی بن رہے ہوتے ہیں، ہم حافظ بھی بن رہے ہوتے ہیں، ہم دن رات جو ہے نا دینی ماحول میں ہوتے ہیں، مگر یا اللہ یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، پھر ہم سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یا اللہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا اللہ، تو ہمیں ویسے ہی اپنے طرف سے پہلے ہی بچا لے یا اللہ، اس بدنگاہی سے بچا لے یا اللہ۔ ابھی اتنا خطرناک دور ہے کمپیوٹر کا، نیٹ کا، واٹس ایپ کا، یا اللہ اس میں ہماری اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے مولا کریم ان کے والدین کے درجات بلند فرما یا رب العالمین۔ جو یہاں پر حاضر ہے تو سب کو جانتا ہے میں کس کس کے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کس کس اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کر رہا ہوں یا اللہ، جو یہاں پر نہیں آئے، جو یہاں پر نہیں آ سکے یا اللہ، جنہوں نے ہم
جلوہ دکھا دے اور بار بار دکھا دے یا اللہ. ان آج جو 70 مرتبہ نگاہ رحمت، ہر نگاہ میں 70 حاجات پوری ہونے کی بشارت ہے یا اللہ، اس میں پورا پورا حصہ عطا فرما دے یا رب العالمین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے یا اللہ. تو جانتا ہے، تیری قسم اخلاص کے ساتھ تیری رضا کی خاطر تیرے ان بندوں کو میں نے جمع کیا. میں نے پرائیویٹ بھی کہا، ویسے بھی کہا، اور ماشاءاللہ یہ آئے بھی. اور یا اللہ میری تو شکل بھی نہیں ہے، نہ میری میں کوئی کوالٹی ہے، یہ تیری میرا ان کا تعلق بھی تیری رضا کے لیے مولا، پھر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے مولا. یہ تعلق کی برکت سے اور آج کی رات کی برکت سے یا اللہ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر یا اللہ. جو تمنا ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں پوری ہوں گی یا اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم ہے یا اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے دربار میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے یا اللہ. تو وہ بھی ان کو اور ہم کو حاجت عطا فرما. شکر ہے. لوگ کہتے شوگر صحیح نہیں ہوتی، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میری شوگر صحیح نہیں، میں صحیح بول رہا ہوں. لوگ کہتے یہ بیماری صحیح نہیں ہوتی، میں بیٹھا ہوں، میرے کو 4 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یار. میں تو اتنا غریب فقیر آدمی، میرے کو کہاں سے جو نا 1 لاکھ مل جائے گا، کہاں سے 1 کروڑ مل جائے گا. خدا کی قسم اللہ کے لیے مشکل ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ چھت پھٹے گی اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے. ایک بندہ جو ہے نا وہ مندر میں بیٹھا ہوا تھا، ہندو کے سامنے، وہ بدھ کے سامنے سنم 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 کر رہا تھا. کتابوں میں آتا ہے یا سنم کر رہا تھا. آنکھ لگ گئی، اس کی اونگ آ گئی، یا سنم کی جگہ اس کے منہ سے یا سمد نکلا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، لبیک اے بندے. فرشتے نے پوچھا یا اللہ، یہ تو بدھ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بدھ کے سامنے بیٹھ کے سنم کہہ رہے. فرمایا اے فرشتے، بات یہ ہے کہ یہ بے شک بدھ کو پکارا تھا، مگر اس کی زبان سے غلطی سے نیند کی حالت میں سمجھ نکل گیا، تو میری رحمت کو گوارا نہ ہو تو میں اس کو جواب نہ دوں، اس لیے میں نے جواب دیا کہ بدھ میں فرق ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے مانگنے والے ہو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے. یار میری بات سنو، مجھے ابھی بچہ بولے بابا جان 100 روپے دو، تو میں 200 روپے دے دوں گا اگر ہوں گے تو. ایک بار یہ بولے مجھے کہ یار عطر دینا بابا جان، عطر ہوگا، میں عود ہوگا تو عود بھی دے دوں گا بھائی، عطر مانگا. یہ مجھے بولے بھائی کہ بابا جان لینا یار، میرے کو نا یار کچھ چلو کچھ باہر سے کھلا دو، بند کباب کھلا دو. میں بند کباب کی جب برگر کھلا دوں، پیزا کھلا دوں، پیزا ڈائٹ والا وہ اس کی تو بائک آؤٹ کیا ہوا بلا تشویش. یار میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں یار، اتنی زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، بلا تشویش تمثیل. اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے بندوں سے سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو مانگنے والا ہونا چاہیے. اچھا مجھ سے میرے پاس اتنا ہی ہے نا، میں اتنا ہی دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس لا محدود ہے اور مانگنے والا. تو یا رب العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اس رات میں یا اللہ، ابھی رات بھی چلی گئی یا اللہ، اب ہم کیا کریں؟ شب قدر، شب برات بھی چلی گئی مولا کریم. اب یہ ہم جائیں گے گھر پہ سحری نہیں کریں گے، صبح فجر ہو جائے گی، یہ لمحات چلے جائیں گے، مگر یا اللہ تیری رحمت تو نہیں جائے گی نا، یا اللہ تیرا وعدہ تو نہیں جائے گا نا، کہ تیرے حبیب کا فرمان تو نہیں ختم ہوگا نا، کہ جب بندہ یا ربی کہتا تو اللہ کہتے کہ اے بندے مانگ کیا مانگتے ہیں. یا اللہ ٹھیک ہے، بڑی رات میں اچھے اعمال کے بعد بشارت ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کی برکت ہوتی ہے، مگر یا اللہ اگر کوئی گناہگار پکارے تو یہ بھی تو تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ جواب فرماتا ہے. یا اللہ ہم اپنے آپ کو بڑی رات میں نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو شب برات میں نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو صلاۃ الخیر پر آوا نہیں سمجھ رہے. یا اللہ بالکل بدکار، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بدکار مسلمان. یا اللہ میرے لیے بھی تو بشارت ہے نا، میرے لیے تو بہت بڑی بشارت ہے کہ میں یا اللہ یہ 10 شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ علماء بیٹھے ہوئے، جنہوں نے نمازیں پڑھائی ہے، یہ ایک دفعہ یا اللہ کہیں گے تو تو ایک دفعہ جواب دے گا. یا اللہ ہمیں تو 2 دفعہ جواب دے گا. اور یہ سب کے سچے تیرے حبیب نے کہا ہے. یا اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، یا اللہ تیرے جواب کا انتظار ہے اور یقین ہے کہ تو جواب ارشاد فرماتا ہے. یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ یا اللہ ہمیں سب چاہیے، ہمیں سب عطا فرما دے. دونوں ہاتھ اٹھا کے حدیث کے مطابق دونوں ہاتھ اٹھا کر، یار کتنی بڑی بات ہے خدا کی. اللہ آقا فرماتے ہیں
کہ جب بندہ ہاتھ ہیں یا اللہ مسجد میں بھی بدریگاہیاں ہونے لگتی ہیں، مدرسے میں بھی بدریگاہیاں ہونے لگتی ہیں، یا اللہ یہ سارے معاملات یا اللہ تو ہی حل کر دے مولا، ہمارے لیے تیرے سوا کون سہارا ہے یا رب العالمین، آج کی رات کی برکت سے یہ غلاظت ہمارے اندر سے دور کر دے یا اللہ، بدنگاہی کی غلیظ ترین عادت سے بچا دے یا اللہ، ہم میں سے ہمارے گھر والوں میں جس پر جادو ٹونا ہے یا اللہ، جو جادو ٹونے کے اثر میں ہے یا اللہ، ان کے جادو ٹونے اور نظر بد اور بندشوں کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ خاص طور پہ ایک ٹینشن یہ ہے، ایک مشکل یہ ہے، ایک پریشانی یہ ہے، جو رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کی حفاظت نہیں رہتی، کبھی فیس بک پہ نظر پڑ جائے تو دماغ کی اور دل کی حفاظت نہیں رہتی اور غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یا اللہ، ہم جو ہے نا مسجد میں بھی جاتے ہیں، ہم عالم بھی بن رہے ہوتے ہیں، ہم حافظ بھی بن رہے ہوتے ہیں، ہم دن رات جو ہے نا دینی ماحول میں ہوتے ہیں، مگر یا اللہ یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، پھر ہم سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یا اللہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا اللہ، تو ہمیں ویسے ہی اپنے طرف سے پہلے ہی بچا لے یا اللہ، اس بدنگاہی سے بچا لے یا اللہ۔ ابھی اتنا خطرناک دور ہے کمپیوٹر کا، نیٹ کا، واٹس ایپ کا، یا اللہ اس میں ہماری اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا کریم ان کے والدین کے درجات بلند فرما یا رب العالمین۔ جو یہاں پر حاضر ہیں تو سب کو جانتا ہے میں کس کس کے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کس کس اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کر رہا ہوں یا اللہ، جو یہاں پر نہیں آئے، جو یہاں پر نہیں آ سکے یا اللہ، جنہوں نے ہم